بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت داہیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داہیہ کلبی کے چہرہ مبارک کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کیا احکام لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت داہیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت داہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داہیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت داہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داہیہ کیسا گناہ، بتاؤ؟ حضرت داہیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، بیٹا ہو تو پرورش کرنا اور اگر بیٹی ہو تو زندہ دفن کر دینا۔ کچھ دنوں بعد جب میں واپس لوٹا اور میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک ننھی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ داہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرا یہ کہنا تھا۔ اس چھوٹی سی بچی نے مجھے ٹانگوں سے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت داہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور بیوی سے جا کر پوچھا کہ یہ بچی کون ہے۔ میری بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بیٹیوں کو تو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت داہیہ کی آنکھوں سے اشک زاروں قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی۔ میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کے نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، داہیہ نہ مارنا، داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے پوچھا، بابا کیا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ داہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا،
وہ پوچھتی جا رہی ہے بابا کدھر چلے گئے تھے، کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اس کو بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کو کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی۔ اس کے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو، چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ، بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائیں، اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ صاف کرتی جاتی ہے۔ لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں یا رسول اللہ۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب ریت مکمل ہوئی اور اس کا چہرہ باقی رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک محبوب آئے گا جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داعیہ ذرا پھر سے اس بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے داعیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داعیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت داعیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داعیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو داعیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہیں۔ اس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔